میرے چھوٹے بھائی وفات پا گئے ہیں، گردے کی تکلیف میں تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے ایک عزیز ایک دوست کی طرف سے بھی درخواست آئی ہے۔ ان کے عزیز اسلام آباد میں پچھلے دنوں فوت ہوئے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے بھی اور تمام فوت شدگان جو اہل ایمان ہیں، کسی کے والدین چلے گئے، کسی کے بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، بچے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ نبض حکیموں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ دنیا کی مشینیں، دنیا کے ہسپتال، دنیا کے ڈاکٹر اس کی زندگی کے اندر کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، چند سانس نہیں بڑھا سکتے۔ اور یہ نظام شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا ایک ذائقہ ہے، موت کا ایک ٹیسٹ ہے، موت کی ایک تلخی ہے۔ ایک دکھ ہے، اس سے کوئی بھی انسان مبرہ نہیں، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ وہ لمحہ ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے۔ اور کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اگر موت سے مستثنیٰ کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کا بیان فرمایا۔ فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا روئے زمین پر جو کوئی بھی ہے اس کے لیے فنا ہے، اگر بقا ہے تو اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ دوسرا مقام فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس کے لیے بقا ہی بقا ہے۔ لیکن ہر ایک
کہ سفر میں فرق ہے. سفر کرنا تو ہر ایک کو ہے. یہ دنیا ایک سرائے ہے. یہاں مسافر کچھ دیر ٹھہرتے ہیں پھر آگے روانہ ہو جاتے ہیں. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، پھر منزل کو اپنی روانہ ہوا. بات کل کی ہے لیکن لگتا ہے یوں جیسے گزرے ہوئے کو زمانہ ہوا. یہ مسافروں والا پھیرا ہے. ہر ایک نے سفر کرنا ہے، لیکن ہر ایک کے سفر میں فرق ہے. ہر ایک نے جانا ہے لیکن جانے میں فرق ہے. ایک جاتا ہے رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ایک دوسرا جاتا ہے عذاب اس کا منتظر ہوتا ہے. ایک جاتا ہے کامیاب ہو کر، دوسرا جاتا ہے ناکام ہو کر. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، دنیا والے خوش ہو رہے تھے. اپنی زندگی کو اس طرح گزار کہ جب تو جائے دنیا والوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں لیکن تو خوش ہو کے جا رہا. جانے میں فرق ہے. ہر مسافر کا انداز الگ الگ ہے. خاتمہ اس زندگی کا اگر خیر پر ہے، بھلائی کے کام پر ہے، نیکی پر ہے، ایمان پر ہے تو اس کے لیے مبارک ہے. اور یاد رکھیے، پوری زندگی انسان کی اتنی اہم نہیں جتنے اس انسان کی زندگی کے آخری لمحات اہم ہیں. اگر یہ خیر پر ہو گئے، پچھلی پوری زندگی اس کی کامیابی کی رسید وصول ہو گئی. اور اگر خاتمہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں. اسی لیے اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر بھی اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کرتے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، آپ نے مجھے بادشاہی بھی عطا فرمائی، آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
التجا کیا ہے؟ توفنی مسلمن، جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے۔ والحقنی بالصالحین، اور موت کے بعد مجھے نیکوکار صالحین لوگوں کے ساتھ ملانا، اور نیک لوگوں کی، ابرار کی، عقل مندوں کی دعا کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ نے دعائیں ذکر کی، ان میں ایک دعا کیا تھی؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دینا، نیک لوگوں والی موت دینا۔ اور نماز جنازہ میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ بخش دے ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی، مرنے والوں کو بھی، اور بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ بخش دے۔ اور آگے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو اللہ موت دے اس کو ایمان پر موت عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، کیوں کہ یہ جو موت کا لمحہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر تو آگے آنے والے، کلمہ تو پڑھ لیا، نماز تو پڑھتے ہیں، دین پر چلنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ موت تک، موت کے لمحے تک اسی نیکی کے راستے پر قائم رہیں، یہ کمال ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تم اسلام کی حالت میں نہ ہو۔ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، فرما برداری کی حالت میں آئے۔ موت کے وقت بھی تم اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو۔ یہ لمحہ بڑا اہم ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ دنیا سے جانے والے تو جاتے ہیں، لیکن موت کے وقت انسان کے دلوں کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جیسی زندگی گزری ہوتی ہے، موت کے وقت کئی اہل علم بتاتے ہیں، گوجرانوالا میں پرانے بس اسٹاپ پر ایک آدمی چارہ بیچتا تھا، جانوروں کا گھاس پھوس بیچتا تھا۔ 8 آنے گٹھا آواز لگاتا تھا، 8 آنے گٹھا، 8 آنے گٹھا۔ کوئی نماز کا ہوش نہیں، کوئی اللہ کی طرف توجہ نہیں۔ جب موت کے لمحات آئے تو اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے، 8 آنے گٹھا، 8 آنے گٹھا۔ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ سعودی عرب کے ایک مجلہ نے، ایک اخبار نے، رسالے نے لکھا، ایک آدمی نوجوان طویل بیماری کے اندر مبتلا ہے، طویل بیماری گزری ہے، بالآخر مایوس ہو گیا۔ ایک دن گھر والوں سے کہا قرآن لے کر آؤ۔ قرآن پاک لے کر آئے، ہاتھ میں قرآن لے کر کہتا ہے سارے گواہ رہو کہ میرا اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور چند لمحوں کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ جاتے تو سب ہیں، سفر تو ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن جانے جانے میں فرق ہے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس کے زندگی کی آخری کلام اور آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو گئے، دنیا سے جانے سے پہلے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، فرمایا دخل الجنہ، یہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرما دے۔ جاتے تو سب ہیں، فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، جان کنی کی حالت میں ہے، فرمایا اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو،
اور اہل علم نے لکھا کہ ایسی حالت میں انسان کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے پڑھو لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ انتہائی کرب کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو مخاطب نہ کریں، لیکن اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں خود یہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اجتماعی طور پر نہیں، مل کر نہیں، کورس کی شکل میں نہیں جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے۔ تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت بڑا نازک وقت ہے۔ فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی بے ہوشیاں آ گئیں، موت کی بھی بے ہوشیاں ہیں، تکلیفیں، شدت اتنے زیادہ کہ انسان پر بے ہوشیاں طاری ہوتی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرمانا۔ وہ لمحہ کوئی معمولی لمحہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس پہنچ چکے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اگر یہ مسافر نیک ہے، صاحب ایمان ہے، تو ملک الموت کے ساتھ جنت کے فرشتے جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، خوشبوؤں میں لپٹا ہوا لباس، اور اس نیک انسان کے پاس ملک الموت اچھی حالت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اے پاک جان، تو بھی پاک، جس جسم میں تو ہے وہ جسم بھی پاک، اس کی پاکیزہ روح ہے، پاکیزہ جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، فرمایا جو انسان اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی ملاقات چاہیے۔ مومن موت کے وقت پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہے میرے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ کی ملاقات کا شوق اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کے دیدار کا شوق اس کے دل کے اندر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی موت اتنی آسانی سے آتی ہے، اس کی جان اتنی آسانی سے نکلتی ہے
فرمایا جس طرح کے مشکیزے سے پانی کا قطرہ الٹا کر دیں تو آسانی کے ساتھ باہر آتا ہے، اس طرح موت، مومن کی موت، مومن کی روح اس طرح آسانی سے باہر آتی ہے۔ اور اس کے برعکس جس نے دنیا میں اپنی منمانی کی ہے، جس نے دنیا کے اندر اپنی مرضی کر کے زندگی گزاری ہے، جو اپنے خالق اور مالک کا باغی رہا، ملک الموت اس کے پاس بری حالت کے اندر آتا ہے اور فرمایا کہ جہنم کے فرشتے جہنم کے بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور ملک الموت اس کو مخاطب کرتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، تو بھی خبیث پلید، جس جسم میں تھی وہ جسم بھی پلید، باہر نکل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس فاسق اور فاجر انسان کی، کافر کی جان جسم کے اندر دوڑتی ہے، جسم کے اندر بھاگتی ہے، پھر فرشتے اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، سورہ الانعام میں فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا ظالم لوگ جب ان پر موت کے لمحات آتے ہیں، فرمایا کاش آپ ظالموں کو موت کے وقت، موت کے لمحات میں دیکھیں، اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر ضربے لگاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے جانوں کو نکال کے ہمارے حوالے کر دو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جو تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ جو تم اللہ پر بہتان باندھتے تھے، جو تم تکبر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ فرمایا کاش آپ کافروں کو موت کے وقت دیکھیں، فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ سفر ہر ایک نے کرنا ہے، لیکن سفر میں فرق ہے۔ جان ہر ایک کی نکلنی ہے، لیکن ہر ایک کے جانے میں فرق ہے۔ ایک وہ ہیں
جو ایمان کی حالت میں جا رہے ہیں۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئی، ایمان کی حالت میں۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع ہے۔ ایک صحابی احرام کی حالت میں سواری سے گرے، گردن ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو احرام کی انہیں 2 چادروں میں کفن دے دو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ فرمایا جب یہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان پر لبیک لبیک ہوگا۔ جس طرح لبیک لبیک کہتے دنیا سے گیا ہے، جب قیامت والے دن اٹھے گا تو کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قیامت والے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس حالت میں موت آتی ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر موت اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے، قیامت والے دن قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھے گا، اچھی بات دین کی بات کرتے ہوئے موت آئی، اسی طرح اٹھے گا۔ اور اگر زبان پر اللہ کی نافرمانی کی باتیں تھیں، زبان پر کوئی گانا تھا، کوئی نغمہ تھا، جس حالت میں اٹھا جس حالت میں اس کو موت آئی یہ گناہ کی حالت تھی، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں موت آ گئی، کوئی پتہ نہیں کس حالت میں موت آئے، موت بتا کے نہیں آتی۔ جس حالت میں موت آئی، اگر گناہ کی حالت میں آئی ہے، گانے سنتے ہوئے موت آئی ہے، میوزک سنتے ہوئے آئی ہے، آپ سوچیں کہ اس آدمی کا انجام کیا ہوگا۔ ایک جانے والا انسان ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، نفس مطمئنہ، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس طرح
کہ راضیتم مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی اور تیرا رب تجھ پہ راضی. راضیتم مرضیہ. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. ایک جانے والا اس طرح جا رہا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے جنتی لباسوں کے اندر، جنتی کپڑوں کے اندر، جنت کی خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے کپڑوں میں اس کی جان کو لپیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرا جانے والا اس طرح جا رہا ہے کہ جہنم کے ٹاٹ ہیں بدبودار، نعوذ باللہ. اس کی روح کو جو کہ خبیث تھی، پلیت تھی، بدبودار تھی، جہنم کے ٹاٹوں میں اس کو لپیٹ کے لے جایا جا رہا ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت ہر ایک پر آئے گا، لیکن ہر ایک پر اس کی کیفیت مختلف ہوگی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیک انسان ہے اس کی روح کو اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ لے کے جائیں. جہاں سے گزرے گا، جہاں سے اس کی روح کو لے کے جائیں گے اللہ کے فرشتے، جہاں جہاں سے گزریں گے پوچھا جائے گا یہ کس کی جان ہے، کس مبارک انسان کی روح ہے. دنیا میں جن اچھے ناموں سے اس کو پکارا جاتا تھا ان ناموں کے ساتھ اس کا تعارف کرایا جائے گا، تعارف کرایا جائے گا. اور جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا باغی ہے، جہاں جہاں سے فرشتے گزریں گے اللہ کے فرشتے اس سے پناہ مانگیں گے، اس کے تعفن سے، اس کی بدبو سے. اور دنیا میں جن برے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا تھا ایسے الفاظ سے اس کا تعارف کرایا جائے گا. اور ایسے انسان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. سورۃ الاعراف میں فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر سے کام لیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور فرمایا اس وقت تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، فرمایا ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آیا اس کے لیے جنت آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے اور پھر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے.
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پرندے اس کو اچک لیں یا تند و تیز ہوائیں اس کو دور پھینک دیں، آسمان سے اس کو پٹک دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور نیک آدمی کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سفر ہر ایک نے کرنا ہے، لیکن سفر میں فرق ہے. ایک جا رہا ہے، اللہ کی رحمت اس کی استقبال کر رہی ہے. دوسرا جا رہا ہے، اللہ کا عذاب اس کا منتظر ہے. اور یہ انسان اس کے سفر پر آپ غور کریں. یہ دنیا کا بڑا لینڈ لارڈ تھا، یہ دنیا کا بڑا جاگیردار تھا، یہ بڑا سرمایہ دار تھا، لیکن جب اس پر موت کے لمحات آتے ہیں، اس کا قیمتی لباس کاٹ کر اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے اور ایک پٹڑے پر لٹا کے اس کو غسل دیا جاتا ہے اور فقیروں والا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے. یہ کتنا بڑا شہنشاہ کیوں نہیں دنیا میں کہلوانے والا، یہ دنیا کا کوئی بادشاہ کیوں نہیں، یہ دنیا کا کوئی سپہ سالار کیوں نہیں، فقیروں والا لباس، ایک کفن اس کے زیب تن کر دیا جاتا ہے. سادہ سا کپڑا ہے اور اس کو پہنا کے یہ جس کے لیے لوگ جان چھڑکتے تھے، آج اس کو کوئی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. آج اس کو کوئی اپنے گھر میں روکنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، کہیں اس کی لاش سے بدبو نہ آنی شروع ہو جائے، تعفن نہ آنا شروع ہو جائے. وہ جس کو دیکھ کر لوگ جیتے تھے، آج اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے شہر خاموشاں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سارے نماز جنازہ کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے اور سارے مل کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا. آج یہ میت ہو گیا ہے. پہلے یہ سردار صاحب تھا، پہلے یہ بٹ صاحب تھا، پہلے یہ چودھری صاحب تھا، پہلے یہ مرزا صاحب تھا. آج کیا ہے؟ میتنا. آج یہ میت ہے. میت کب اٹھائی جائے گی؟ میت کو لے چلو، میت کو دفن. آج یہ میت ہو گیا ہے. آج اس کے لیے الفاظ بدل گئے ہیں، آج اس کا نام بدل گیا ہے. کبھی انسان غور تو کرے. اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کل یہ لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، آج اس کو لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान के मुसलमान के जनाजे में 40 तौहीद वाले, सही अकीदे वाले 40 मुवहिदीन शरीक हो जाए, उसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह उनकी शफाअत को कबूल करके इस मरने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ते हैं, एक फ़ायदा उसको है और एक फ़ायदा नमाज जनाजा पढ़ने वालों को भी अल्लाह ताला दे रहे हैं। प्यारे आका ने फरमाया, जो इंसान किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शरीक होता है, फरमाया अल्लाह उसको 1 क़ीरात सवाब अता करते हैं, और जो कब्रिस्तान में दफन तक साथ जाता है उसे 2 क़ीरात मिलते हैं। पूछा गया क़ीरात क्या है? फरमाया सबसे छोटा क़ीरात ओहद पहाड़ के बराबर है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब ये हदीस पाक सुनी, मस्जिद नबवी के सहन में बैठे थे, जब ये हदीस पाक सुनी अफसोस का इजहार किया, कहने लगे फिर तो हमने ज़िंदगी में बड़े क़ीरात ज़ाया कर दिए। दोनों को फ़ायदा होता है। और कब्र, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, कब्र के अंदर फिर इसको उतारा गया है। आज मैं और आप घर बनाते हैं, कोठियाँ तामीर करते हैं, बंगले बनाते हैं, हमें नहीं मालूम हमने इस कोठी में 1 साल रहना है, 1 दिन रहना है, 10 साल रहना है, 20 साल रहना है। 10-20 साल 30 साल के लिए हम कितना एहतमाम करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, वो घर, वो कब्र जहाँ पर पता नहीं हमने 100 साल रहना हो, ना मालूम हमने 500 साल रहना हो, कभी उस घर की आबादी के लिए, उसके बनाने के लिए हमने कोशिश नहीं की, फिक्र नहीं। वो घर, वो कब्र, रहमत दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आख़िरह। मैंने तुम्हें पहले कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब इजाज़त है, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों को देखा करो, ये कब्रें तुम्हें आखिरत याद दिलाएंगी। कब्रिस्तान में जाके ये डेरियां देख के तुम्हें याद आएगा कि हमने भी मर के यहीं पे आना है। एक वक्त आएगा इस कब्र के अंदर हमने भी पहुंचना है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, ये सफ़र हर एक ने करना है, मैंने भी करना है, आपने भी करना है, लेकिन ये सफ़र कैसे कामयाब हो? वो सफ़र जो कामयाब लोगों का, नेक लोगों का सफ़र है, वो कैसा है? और अल्लाह के नाफरमानों का सफ़र किस तरह का है? कब्र के अंदर इंसान पर क्या गुज़रती है और क्या हालात होते हैं? अल्लाह ने चाहा तो अगले खुतबा में यहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। ज़िंदगी रही तो अल्लाह मुझे और आपको उस सफ़र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारे सफ़र को नेक लोगों के सफ़र को के अंदर बनाए। आखिर दावन।